السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب سے رمضان کی ابتدا کی۔ اے اللہ ہمارے رجب کو برکت دے، اے اللہ ہماری شعبان کو برکت دے، رمضان کی برکتوں کو رجب سے لے۔ تو شعبان آ گیا اور آپ کو علم ہے شب برات شعبان 15 شعبان، برات کہتے ہیں اصل میں نجات کو، گناہوں سے نجات، جہنم سے نجات، عذاب سے نجات۔ لیکن یہ رات بڑی اہم ہے، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون بندہ اس کو کتنا رزق، کتنی عزت، کتنا وقار، کتنی شان و شوکت، کتنی سربلندیاں، یا کتنا اس کو نیچا کرنا ہے، یا اس سے رزق چھیننا ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، کتنے چلے جائیں گے، کتنوں کی موت کے پروانے۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ اپنی شادی کے لیے سامان خرید رہا ہوتا ہے اور فرشتے دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس کا نام موت اور مرنے والوں کی لسٹ میں ہے، مردوں میں ہمارا نام، اس کا نام ہماری لسٹ میں مردوں میں ہے۔ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ سے مانگنے کی، منوانے کی، برکت منوانا، رزق منوانا، صحت منوانا، عافیت منوانا، اس کے خزانوں سے۔ اب اس کی میں آپ کو 3 ترتیبیں عرض کرتا ہوں۔ مغرب سے سحری تک اس کا روزہ بھی ہے، مغرب سے سحری تک نہ سوئیں، عبادت میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رات کے آخری حصے سے لے کر سحری تک، آخری حصہ جس کو ہم رات کے آخری حصے کو رات 1 بجے کے بعد کہیں گے، 2 بجے کے بعد کہیں گے، 2 بجے کے بعد کہیں گے، یہ رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے 2:30 بجے کے بعد۔ مجھے ایک سیانے نے ایک نصیحت کی تھی، اس نے کہا کہ اگر تو خود ڈرائیو کر رہا ہے یا پھر ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہے تو رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھوں پہ نظر رکھنا، یہی نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور ہاتھ سے اکثر اسی وقت ہوتے ہیں، بندے سو جاتے۔ میں نے اس کے بڑے تجربے کیے۔ اصل میں رات کا جو آخری وہ حصہ ہوتا ہے اس میں بندے سوتے نہیں ہیں، اس میں ایک خاص سکینہ نازل ہوتی ہے، ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس خاص رحمت رحمت کے اندر ایک خاص لطف ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک وہ ہے مغرب سے لے کر سحری تک، ایک وہ ہے رات کا آخری حصے سے لے کر سحری تک، ایک وہ ہے کہ رات کا پہلا حصہ۔ اب میں ایک بتاؤں، جن کو خطرہ ہے کہ ہم نہیں جاگ سکیں وہ رات کے پہلے حصے کو کر کے سو جائیں لیکن فجر پڑھ جائیں۔ لیکن میں آپ کو اگر کہوں کہ آپ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں اور رات کے آخری حصے میں جو نچوڑ ہے الارم لگا اور پہلے سے آپ کو چکنا کرنا، ہاں اللہ جل شانہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے اور کریم کا کرم ہے، موقع ہے، ساری رات اس کے سامنے گر گیا اور فجر جماعت سے پڑھ کے سونا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت۔ اب ایک سوال ہے، کرنا کیا ہے؟ کیا مانگیں، کیا کریں، کون سے عمل ایسے ہیں کریں جس پہ اس کی شان کریمی کو ہمارے پر رحم آئے اور ہمارے حق میں فیصلے ہو جائیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، میں آپ کو عمل دوں گا، اپنی ذات سے نکلے اس رات۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے بچوں کو، اللہ میری اماں کو، ابا کو، اس رات میں اپنی ذات سے نکلیں گے۔ اگر بہت کچھ پانا چاہتے ہیں، میں لفظ بہت کو اتنا بھاری لے گیا ہوں، آپ نے میری لہجے کو غور سے دیکھا ہوگا۔ اگر بہت کچھ لینا چاہتے ہیں اپنی ذات سے ایک عمل دیں۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جو 27 بار پڑھ لے صرف اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، صرف 27 بار پڑھ لے، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور اتنی قبول کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو رزق دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اللہ اس کے ہر مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ بڑے فضائل، بڑے کمالات اس دعا کے۔ آپ اس دعا پہ غور کیجئے، میں اس کا پھر پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی، میری مغفرت کر۔
انسان کا مسئلہ اپنا اللہ مجھے معاف کر دے، چلو پھر محبت والدین سے بھی، والدین میرے والدین کو معاف کر دے، بس ختم۔ جب جذبہ آگے جاتا ہے نا پھر وہیں فیصلے بدلتے ہیں۔ اگلا جذبہ کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، 6 چیزیں، مومنین مومنات 2، مسلمین مسلمات 4، الاحیاء والاموات زندہ مردہ 6۔ اے اللہ تو ان کا بھی کرم کر دے، اللہ ان پہ بھی فضل کر دے، اللہ ان پہ بھی رحم کر دے، اللہ ان کے اوپر عطاؤں کی بارش کر دے۔ وہ کہتے ہیں تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، وہ کیسے؟ میں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی اور ایک بندہ ہوگا کہ اس کی نیکی کم ہوگی۔ اب کون دے گا؟ وہاں تو کوئی نیکی نہیں دے گا، نفسا نفسی۔ تو یہ ایک نیکی والا کہے گا میرا تو بنے گا کیا، چلو تو ایک نیکی لے جا۔ اب یہ ایک نیکی پوری کر کے خوشی خوشی اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے باوجود جاننے کے کہاں سے لایا نیکی؟ یا اللہ فلاں بندے بلا کے لے آ، دونوں کو اللہ کھڑا کر کے فرمائیں گے تو نے اس کو نیکی دی ہے؟ یا اللہ میں نے دی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا میں نے تجھے اس نیکی کے لیے کرم کر اور اس کی کریمی عطا کر دی اور اس کی کریمی معاف کر دی۔ قیامت کا ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کا کوئی نیکی نہیں، اس کو جہنم بھیجو، پھر اس سے پکڑنے لگیں گے، خود بھاگ پڑے گا جہنم کی طرف۔ اس کی کریمی کے انداز، اور آج کی رات کریمی کا انوکھا انداز، آج کی رات بندہ خود دوڑ پڑے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بولا کیوں دوڑ پڑا؟ یا اللہ ساری زندگی تیرا ایک حکم نہیں مانا، چلو یہ تو مان۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا چلو اس ایک حکم ماننے پہ جاؤ، اس کو میں نے سارے معاف کر دیا، چلو۔ آج کی رات میں اپنی ذات سے نکلنا ہے، اس کی کریمی کو کر لینا ہے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف کر، اے اللہ جتنے وہ ہیں غافل ہیں، اے اللہ وہ ہیں جو تجھے جانتے ہی نہیں، اے اللہ وہ جو تجھے مانتے ہی نہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، اے اللہ انہیں اپنی ذات کی پہچان کرا دے، اپنی کملی والی کی ذات کی پہچان کرا دے۔ ایک واقعہ سنو، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرمایا یہ مبارک رات تھی اور میں مکہ مکرمہ میں بیت الحرام میں کعبہ میں مطاف میں طواف کرتے کرتے نا میں نے کعبہ کے کونے میں ایک بابے کو دیکھا بیٹھا دعا کر، عربی کی بات کر۔ میں ایک دفعہ گزرا، دوسری دفعہ گزرا، تیسری دفعہ گزرا، میں اس کے ساتھ کھڑا، کیا کر رہا؟ وہ کہتا تھا اللہ آپ کی سختی بڑی سخت ہے مولا، تو ایسا کر رہے میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، ساری مخلوق کی سختیاں میرے اوپر جب میں مروں، اللہ جہنم چھوڑنے بڑی سخت ہے، میرا وجود اتنا بڑا کر دے جہنم کو مجھ سے بھاگ دے۔ اے اللہ اس دن تیرا غصہ بڑا سخت ہو تو بہت جلال جاؤ، اے اللہ سارا غصہ مجھ پہ نکل۔ اور پھر کہنے لگا اللہ اب تو پوچھ میں کہہ کیوں رہا ہوں، خود ہی کہنے لگا، یہ باتیں کر رہے اللہ سے، اللہ اس لیے کہ سب کو معاف کر تو مجھے پکڑ لے، اور خود ہی کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے مجھے تیری کریمی کا اتنا زیادہ یقین ہے، اتنا زیادہ یقین ہے، میں سب کو اس بہانے سے معاف کرا کے تجھے بھی راضی کرا۔ اس رات میں اپنی ذات سے نکلے اگر جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، دولت کی، رزق کی، عزت کی، صحت کی، وسعت کی، برکت کی، عطا کی، شفا کی، کرم کی، فضل کی، جود کی، سخا کی، اگر جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں اپنی ذات سے بڑی دعا بابا جی کے پاس آئے، بابا جی حضرت دعا فرمائیں، فرمائے چھوٹی یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں، تو آ جا کر امت کے لیے، امت کے گناہگاروں کے لیے، سیاہکاروں کے لیے، بھولے ہوں کے لیے، پھٹکو ہوں کے لیے مانگتے۔ یہ رات بڑی مبارک، اس رات میں صرف یہی ایک عمل کر لینا،
اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. گڑ گڑا کے، سوچ سوچ کے، جذبہ بنا بنا کے، تصور بنا بنا کے، توجہ بنا بنا کے، دھیان بنا بنا کے، امت کو سوچ کے الاحیاء من الاموات پڑھتے رہیں اور ہاتھوں سے مانگتے رہیں. ہاتھ تھک جائیں چھوڑ دیں، پھر پڑھنا شروع کر دیں. سر چھکا لیں، سر تھک جائے، پھر پڑھنا شروع کر دیں. اللہ کہتا ہے سارے جہان کے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے تو اللہ مغفر لی کہا ہے نا، اس میں معاف کر دیں. باقی سب کے لیے مانگ رہا، جتنا ساری کائنات کو دو اس کو دے. بہت کریں، جتنا ساری کائنات کو دے اتنا اس کو دے. یقین جانیے جو بندہ صرف 27 دفعہ اس کو پڑھے گا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ سے میں نے یہ وظیفہ سنا تھا، میرا تو تجربہ ہے، جو بھی مانگنا ہوتا ہے میں 27 دفعہ گڑ گڑا کے پڑھ کے اس کے بعد اپنی حاجت مانگتا ہوں، مجھے مل جائے. اس کو 2700 دفعہ پڑھیں، اس کو 27,000 دفعہ پڑھیں، اس کو 700 دفعہ پڑھیں، اس کو 1700 دفعہ پڑھیں. اس کی تعداد بڑھائیں، بس پڑھیں گڑ گڑا کے اور مانگیں. ہاتھ اٹھا کے مانگیں، تسبیح سے پڑھ کے مانگیں، سجدے میں گڑ گڑا کے مانگیں، بھکاری بن کے مانگیں، محتاج بن کے مانگیں، سائل بن کے مانگیں، چلتے ہیں مانگیں، کھڑے ہو کے مانگیں، بل بلا کے مانگیں، سسکی سے مانگیں، رو کے مانگیں. اس رات کو اور زندگی کی گزشتہ راتوں کو آپ تول کے دیکھیں گے، آپ کا من کہے گا وہ راضی ہے اور اس نے دے دی ہے، اور اس نے دے دی. بہت شہنشاہ ہے. اور اس دعا کے ساتھ میرے کی خاص مدد ہے، اس کی خاص رحمت، اس کی خاص رحمت. تو یہ آپ کی آج کی رات ایسی مبارک رات ہوگی جو محبوب بھی ہوگی، مقبول بھی ہوگی، مبرور بھی ہوگی. اور اللہ کی بارگاہ میں حاجتیں مرادیں اور من کی مرادیں، دل کی مرادیں اور وہ جو صدیوں کی چاہتیں پوری کرا دیں. قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلیں، ناکامیاں، اولاد کا بخت، نصیب، مقدر، جو مانگے دنیا میں مانگے، آخرت میں مانگے. یہ ہے آج کی رات کا آپ کو تحفہ ملے گا. انشاءاللہ ضرور کیجیے گا، دوسروں کو بتائیے گا، نفع ہوگا. مجھے بھی نہ بھولیے گا. بہت محتاج. جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئے میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ ہم شعبان کے مہینے کی برکتوں میں کیسے اپنا حصہ لیں اور اس کی خیریں کیسے لوٹیں اور اس کی بہاریں کیسے اپنے قریب تر کریں. 3 چیزیں فیصلہ کریں. شعبان میں نفلی روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ رمضان میں روزے رکھنے کی استطاعت پیدا ہو جائے. ایک تو آپ شعبان کے نفلی روزے رکھیں جو کہ احادیث میں آئے ہیں، روایات میں آئے ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں. لیکن جتنے بھی آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں. صرف صبح شام ایک کام ضرور کر لیجیے، اس کام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. صبح جب سحری کے لیے آپ اٹھیں تو سحری کریں اور سحری کے ہر لقمے کے ساتھ یا واجب پڑھیں. ہر لقمہ نور، سرور، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفا. یا واجب، یا واجب، یا واجب. ایک ہے لقمے کے ساتھ یا واجب، ایک ہے کہ لقمہ چباتے ہوئے جب تک کہ وہ لقمہ ختم نہ ہو یا واجب پڑھتے جائیں. اس کی حیرت انگیز برکتیں، خیریں اور رحمتیں آپ محسوس کریں گے. اور یا واجبوں کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو یہ روزے کے درمیان پڑھتا ہے اور روزے کا کھانا سحری ہو یا افطاری، اور سحری کے وقت چونکہ اللہ کی محبت اور کرم بہت عروج پہ ہو تو اس کی نسلوں میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلوں میں خیروں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلیں تمندری پاتی ہیں. دوسرا، جب افطار کا وقت ہوتا تو افطار کے وقت میں آپ صرف اور صرف 11 بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجیے.
ہم نے نہ آج تک آیت الکرسی کو حفاظت کا عمل سمجھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اصل یہ اسم اعظم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحی القیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعض محدثین کے مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی العظیم، یہ اسم اعظم ہے۔ صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو، حتیٰ کہ آپ کسی 11 مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں، تصور کر لیں، کوئی 11 مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، کیونکہ افطار کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، اور اس کی عطا و شفقت کا وقت ہے، تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیریں چلتی ہیں۔ ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت میں۔ دوسرا 15 شعبان، جس کے بارے میں مستند روایات کہ فرمایا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کے بارے میں اللہ کی صفت قابض، اس کا رزق چھین لو، اس کی روح چھین لو، قبض کر لو، اور کس کے بارے میں میرے رب کی صفت باسط، وسیع کر اور وسیع کر دو، اور اللہ کی صفت واسع، رزق وسیع کر دو، صحت وسیع کر دو، عزت کے تاج پہنا دو۔ تو 15 شعبان میں ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا، اس کو بہت زیادہ توجہ دیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسے کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے دیکھیے، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے، ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے، اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا نام لیتے ہی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ التسبیح شب برات میں پڑھ کے، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات۔ اللہ عجب عمل ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد دل نشین ہو، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی سانس اور ایسی کوئی کھڑی اور ایسی کوئی کیفیت، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا ہو۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں، اور پھر صرف یہ نہیں، اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں، میں دعا پڑھ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے سائل منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا۔ آپ سوچو، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دے، اور دعا کے لیے وقت نکالے۔
دعا مانگے، دعا کو وقت دے اور دعا کے لیے وقت نکالے۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے، 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنا، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے، پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمت اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجئے۔ حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ خود بھی کریں اور اس کو پھیلائیں۔ اللہ قبول فرمائے، محبوب فرمائے، مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ کرنے والا خالی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہرا بھرا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا انتظار تھا، آ گیا۔ زندگی کی کتنے شعبان گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن یہ شعبان ایسا شعبان ہے جو ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں، خیریں اور خوشیوں کا ذریعہ بنے گا، اور ہمیشہ بنے گا۔ شعبان تو آتا ہی اس لیے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور رمضان کو خیر و برکت کا مہینہ فرمایا اور اس کا استقبال فرمایا، اور میں میرے حضور رجب سے رمضان کا استقبال شروع کر دیتے تھے، رجب کے مہینے سے، اور رمضان تو شعبان تو پھر اور حیرت انگیز برکات ہے۔ آئے میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ ہم شعبان کے مہینے کی برکتوں میں کیسے اپنا حصہ لیں اور اس کی خیر کیسے لوٹیں اور اس کی بہاریں کیسے اپنے قریب تر کریں۔ 3 چیزیں فیصلہ کرتے ہیں۔ شعبان میں نفلی روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ رمضان میں روزے رکھنے کی استطاعت پیدا ہو جائے۔ ایک تو آپ شعبان کے نفلی روزے رکھیں جو کہ احادیث میں آئے ہیں، روایات میں آئے ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں، لیکن جتنے بھی آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ صرف صبح شام ایک کام ضرور کر لیجیے، اس کام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صبح جب سحری کے لیے آپ اٹھیں تو سحری کریں، اور سحری کے ہر لقمے کے ساتھ یا واجب پڑھیں۔ ہر لقمہ نور، سرور، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفا، یا واجب، یا واجب، یا واجب۔ ایک ہے لقمے کے ساتھ یا واجب، ایک ہے کہ لقمہ چباتے ہوئے جب تک کہ وہ لقمہ ختم نہ ہو یا واجب پڑھتے جائیں۔ اس کی حیرت انگیز برکتیں، خیریں اور رحمتیں آپ محسوس کریں گے۔ اور یا واجبوں کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو یہ روزے کے درمیان پڑھتا ہے، اور روزے کا کھانا سحری ہو یا افطاری، اور سحری کے وقت چونکہ اللہ کی محبت اور کرم بہت عروج پہ ہو تو اس کی نسلوں میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس کی نسلوں میں خیروں کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس کی نسلیں تمغری پاتی ہیں۔ دوسرا، جب افطار کا وقت ہو تو افطار کے وقت میں آپ صرف اور صرف 11 بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجیے۔ ہم نے آج تک آیت الکرسی کو حفاظت کا عمل سمجھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اصل یہ اسم اعظم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحی القیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعض محدثین کے مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلیُّ العظیم، یہ اسم اعظم ہے۔ صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو، حتیٰ کہ آپ کسی 11 مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں، تصور کر لیں، کوئی 11 مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، کیونکہ افطار کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے،
اور اس کی عطا اور شفقت کا وقت ہے، تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیر چلتی ہے۔ ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت ہے۔ دوسرا 15 شعبان جس کے بارے میں مستند روایات کہ فرمایا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کی صفت قابض، اس کا رزق چھین لو، اس کی روح چھین لو، قبض کر لو۔ اور کس کے بارے میں؟ میرے رب کی صفت باسط، وسیع کر اور وسیع کر دو، اور اللہ کی صفت واسع، رزق وسیع کر دو، صحت وسیع کر دو، عزت کے تاج پہنا دو۔ تو 15 شعبان میں ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا۔ اس کو بہت زیادہ توجہ ہے۔ اگر ایک دفعہ پڑھیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے، دیکھیے ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے، اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا نام لیتے ہی ہماری دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ التسبیح شب برات میں پڑھ کے، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات۔ اللہ عجب عمل ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد کے دل نشین، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی کھڑی اور ایسی کوئی کیفیت، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرمائے۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں۔ میں دعا پڑھ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے سائل منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں اس کی نظریں مانگتے، اس کا لباس مانگتا، اس کے بول مانگتے، اس کے ہاتھ مانگتے، اس کے جذبے مانگتے، اس کی چال مانگتی، اس کی ڈھال مانگتی، اس کا حال مانگتا۔ آپ سوچو، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دے، اور دعا کے لیے وقت نکالے۔ دعا مانگے، دعا کو وقت دے، اور دعا کے لیے وقت نکالے۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے، 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنا، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمت اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجئے۔
حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ خود بھی کرے اور اس کو پھیلائے۔ اللہ قبول فرمائے، محبوب فرمائے، مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ کرنے والا خالی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہرا بھرا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ دوسرا 15 شعبان جس کے بارے میں مستند روایات کہ فرمایا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کی صفت قابض، اس کا رزق چھین لو، اس کی روح چھین لو، قبض کر لو۔ اور کس کے بارے میں؟ میرے رب کی صفت باسط، وسیع کر اور وسیع کر دو، اور اللہ کی صفت واسع، رزق وسیع کر دو، صحت وسیع کر دو، عزت کے تاج پہنا دو۔ تو 15 شعبان میں ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا۔ اس کو بہت زیادہ توجہ دیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے، دیکھیے، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر کے، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کر، اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا نام لیتے ہی ہماری دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ التسبیح شب برات میں پڑھ کے، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات۔ اللہ عجب عمل ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد دل میں شیر ہوتی، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی کھڑی اور ایسی کوئی کیفیت، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا ہوگا۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے، اور پھر صرف یہ نہیں، اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے، دعا پڑھنے کا عمل نہیں۔ میں دعا پڑھ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سائل منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتے، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے،